الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کے علم میں ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ہر کام میں استخارہ کرتے ہیں۔ ہر کام جو بھی ہم نے کرنا ہو اس کے لیے ہم استخارہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے چند ایک باتیں جو ہیں وہ ضروری سمجھتا ہوں آپ تک پہنچانا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے، اگر تو کام واجب ہے تو اس کے لیے استخارہ نہیں ہے، تو ویسے ہی وہ حکم ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ استخارہ نہیں کر سکتے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، یہ آپ استخارہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کام حرام ہے تو وہ اس کام کے لیے بھی آپ استخارہ نہیں کر سکتے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، استخارہ اس میں نہیں ہے۔ یعنی حلال و حرام جو ہے اس میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مثلا شادی بیاہ کے مسائل ہوتے ہیں یا کاروبار کے یا ویسے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استخارہ کرنے کے لیے علماء نے کچھ ہدایات دی ہیں جو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک سوال ہوا تھا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مدظ اللہ العالی پہ ان کے استخارے کے حوالے سے، تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سوال یہ ہوا تھا کہ آیا تسبیح اور قرآن کے ذریعے زندگی کے عام مسائل میں استخارہ کرنا جائز ہے، مثلا شادی وغیرہ میں؟ جواب بڑا پیارا انہوں نے دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس مسئلہ میں انسان کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس مسئلہ میں پہلے اچھی طرح غور و فکر کرے یا پھر تجربہ کار اور با اعتماد افراد سے مشورہ کرے۔ اگر مذکورہ امور سے اس کی حیرت برطرف نہ ہو تو استخارہ کر سکتا ہے۔ یعنی ہم ہر کام میں ہی استخارہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہی استخارہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے کوشش کیا کرنی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو اس میں غور و فکر کریں، یہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے جو تجربہ کار ہیں، جو اس میں تجربہ رکھتے ہیں، ان سے ہم مشورہ کریں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی پریشانی ہے، اضطراب ہے، تو پھر آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔